السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ لوگوں کے سامنے نقائص کی تعریف، نقائص کی خصوصیات، نقائص کی ابتدا کب ہوئی اور باقاعدہ فن کی شکل کب اختیار کیا بات آ چکی تھی، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ نقائص کے جو شہسوار ہیں کئی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے 3 کو کافی شہرت حاصل ہوئی، ان میں سے ایک اختل ہے۔ اختل کی ولادت 19 ہجری میں ہوئی۔ اختل کی ولادت 19 ہجری میں ہوئی اور اس کی وفات سن 95 ہجری میں ہوئی۔ مولانا صاحب ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو شعراء یا ادبا ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے کہا جائے کہ اختل کے بارے میں اپنی معلومات نوٹ کرو، ایسا نہیں امتحان میں ہوگا۔ جو بھی ہوگا پوائنٹ ہوگا۔ مثلا اختل نام، لقب، کنیت، نسبت کیا یہ اس طرح ہوگا۔ اختل کی ولادت 19 ہجری، 20 ہجری، 18 ہجری، 22 ہجری، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں، یہ اس طرح کا ہوگا۔ جتنے بھی پڑھ چکے ہو سب کے بارے میں ایسے ہی رہے گا، اسی حساب سے تیاری کیجیے گا۔ یہ اختل لقب ہے، لقب بحماقتہ بلسانہ، یا اس طرح کے اور سے سارے الفاظ استعمال کر دیں گے۔ جو لقب پڑا، شاعر الخلیفہ نعمان بن منذر، حسان بن ثابت، نابغہ، اختل، جریر۔ آپ کو ان میں سے صحیح جواب چن، یہ میرا اسلوب ہوگا، میں پہلے بتا دے رہا ہوں، تو اسی لیے آپ لوگ تیار ہو جائے گا پہلے۔ ہاں، اسی لیے میں نے باہر کی کوئی بھی چیز نہیں رکھی، وہی چیز جو کاپی میں وہی مطلوب ہے۔ تو اختل کی پیدائش 19 ہجری میں، وفات 95 ہجری میں ہوئی۔ نام غیاث بن غوث التغلبی ہے۔ اس کو تغلبی اس لیے کہتے ہیں کہ بنو تغلب میں پیدا ہوا تھا، تغلب قبیلہ تغلب میں پیدا ہوا تھا، اس کو اس لیے التغلبی میں ہوا تھا۔ اس کی کنیت ابو مالک ہے۔ لقب، اچھا لقب جو ہے اختل ہے، اختل کے معنی بیوقوف، تو اس کا لقب جو اختل پڑا تھا، اس کی بیوقوفی، اس کی حماقت کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ دوسروں کی ہجو کرنا تو کرتا ہی کرتا تھا، اپنی ذات کی بھی ہجو کرتا تھا، سمجھ؟ اس لیے اس کو لوگ بیوقوف کہتے اور اس کا نام رکھ دیا اختل۔ جزیرے فراتیہ میں اپنی قوم تغلب میں نشو نما پائی۔ بچپن میں اس کے ماں باپ مر گئے تھے، بچپن میں اس کی ماں مر گئی تھی،
کہتے ہیں کہ ماں مر جائے تو باپ سوتیلا بن جاتا ہے نا، باپ دوسری شادی کر لے تو یہی حال اختل کا بھی تھا۔ بچپن میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے باپ نے دوسری شادی کی، تو اس کی جو سوتیلی ماں تھی اس نے اختل کی غلط پرورش اور پرداخت کی۔ اور باپ بھی بیوی کے چکر میں آ کر کے اختل کی تعلیم، اس کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ تھی کہ اختل شروع ہی سے بد زبان تھا، بدنیت تھا، شراب و کباب کا عادی تھا۔ اور شروع ہی سے شعر و شاعری کی طرف مشغول ہو گیا۔ شعر و شاعری کے لیے بہت زیادہ صلاحیت کی ضرورت نہیں پڑتی مولانا سے۔ یہ سنابل میں بہت سال پہلے کی بات ہے، تقریباً جس سال پہ آیا تھا اسی سال ایک لڑکا تھا 5ویں جماعت میں، تو جتنے مادے تھے 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تمام مادوں میں فیل، شاید ایک مادے میں پاس ہو گیا تھا، تمام مادوں میں فیل، اور شاعری بہت زبردست کرتا تھا۔ تو بچپن ہی سے اس کے اندر شاعری کا ملکہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کی خاندان میں، اس کی قوم میں ایک شاعر تھا، اغلبی شاعر، کعب بن جعیل۔ کعب بن جعیل، کعب بن جعیل یہ بھی ہجر کے باب میں بہت مشہور تھا، لیکن اختل نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اپنی قوم قبیلے کے شاعر کعب بن جعیل کو چت کر دیا۔ کعب بن جعیل گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک مرتبہ یزید بن معاویہ نے کعب بن جعیل سے کہا کہ تم انصار کی ہج کرو، انصار کی کیا کرو؟ ہج کرو۔ کیوں یزید بن معاویہ نے انصار کی ہج کے لیے کعب بن جعیل سے مطالبہ کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد الرحمن بن حسان، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن حسان نے اپنے ایک شعر کے اندر یزید بن معاویہ کی بہن سے تشبیہ کی۔ عبد الرحمن بن حسان نے اپنے ایک شعر میں یزید بن معاویہ کی بہن سے تشبیہ کی۔ الغرض یزید بن معاویہ نے جب کعب بن جعیل سے کہا کہ انصار کی مذمت بیان کرو، تو کعب بن جعیل نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے، میرے اندر اتنی ہمت اور سکت نہیں کہ میں ان کی ہج کر سکوں۔ میں تمہیں ایک شاعر کے بارے میں بتا دیتا ہوں، تم اس سے رابطہ قائم کرو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ چنانچہ کعب بن جعیل نے اختل کا پتہ دیا، اور اختل نے
قبیلے قریش کی اختل نے قبیلے قریش کہہ رہا ہوں انصار کی زبردست مذمت کی ایسی مذمت کی کہ بعض روایات کی بنیاد پر انصار نے کہا مطالبہ کیا کہ اختل کی زبان کاٹ دی جائے. بہرحال معاملہ سر و صفائی کی آ گئی، اختل کی زبان نہیں کاٹی گئی. اختل نے جو انصار کی یہ جو کی تھی، شاید یہاں کاپی میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس کا 2 مصرع آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس نے کہا خل المکارم لستم من اہلہا، خل المکارم لستم من اہلہا وخذوا مساحیکم بنی النجار، خذوا مساحیکم بنی النجار. یعنی اے انصار خل المکارم، یعنی اچھے کارناموں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو. یہ شرافت، یہ بزرگی، یہ تمہاری شان نہیں ہے، تم اس کے لائق نہیں ہو. لست من اہلہا، تم اس کے اہل نہیں ہو. اور جاؤ اپنا پھاوڑا لے کر کھیتی باڑی کرو، میں تمہارا کام کھیتی باڑی سے کرنا ہے. خذوا مساحیکم، اپنا پھاوڑا لو اے بنو النجار. ذہبت قریش بالمفاخر کلیہا، تمام مکارم مفاخر کے حقدار مستحق صرف اور صرف قریش ہے. واللوم تحت عمائم الانصار، اور دنیا کی جتنے بھی ملامت زدہ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ انصار کے پگڑیوں کے نیچے ہے. بہرحال اس نے انصار کی زبردست ہجو کی اور یزید بن معاویہ کا قریبی ہو گیا. یہیں سے اختل کی شہرت میں اضافہ ہوا. مزید جب مروان عبد الملک بن مروان کا جب دور آیا تو اس نے اختل کو اپنا خاص شاعر بنا لیا، اور عبد الملک بن مروان کی مدح ثنا کرتا تھا اختل. اسی لیے اختل کو شاعر الخلیفہ کا خطاب ملا. اور عبد الملک بن مروان کے پاس اس کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ ریشم کا لباس پہن کر، سونے کا صلیب لٹکا کر، شراب اتنی کثرت سے پی کر کے داڑھیوں سے شراب ٹپکتی ہوئی نظر آتی تھی اور عبد الملک بن مروان کے پاس داخل ہوتا تھا. عبد الملک بن مروان اس کے پاس سے گزرتا، یہ اپنا پیر پھیلائے ہوا ہوتا، کچھ پرواہ نہیں تھی، اتنا قریبی ہو گیا تھا. تو خلاصے کلام یہ کہ اس کو شاعر الخلیفہ کا خطاب ملا. فن نقائص میں داخل ہونے کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھے؟ اس نے عبد الملک بن مروان کی شان میں زبردست مدحیہ قصیدہ کہا ہے، میرے سامنے ایک یہاں کتاب میں موجود ہے. نقائص کے باب میں داخل ہونے کا سبب یہ ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ فرزدق اور جریر دونوں میں سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ فرزدق اور جریر دونوں میں بڑا شاعر کون ہے؟
تو اختل نے جواب دیا کہ فرزدہ الفاظ یہ ہیں الفرزدہ ينحت من صخر الفرزدہ ينحت من صخر وجرير يغرف من بحر کہ فرزدہ چٹان سے تراشتا ہے. چٹان سخت ہوتا ہے چونکہ فرزدہ کو اپنی قوم اور اپنے قبیلے پر کافی ناز تھا، فخر تھا، اور فخر کے لیے ٹھوس اسلوب اور ٹھوس کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے. لہذا الفرزدق ينحت من صخر کہہ کر کے اختل نے یہ کہہ دیا کہ فرزدق کے یہاں اسلوب کلمات ٹھوس اور مضبوط پائے جاتے ہیں. وجریر یغرف من بحر اور جریر یغرف من بحر سمندر سے چلو لیتا ہے. یعنی سمندر سے چلو بھر پانی لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسانی سے چلو بھر پانی لیا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اختل کے اسلوب میں جریر کے اسلوب میں جریر کی کلمات میں اشعار میں نرمی پائی جاتی ہے، جیسا کہ آگے تذکرہ کریں گے اس کا. اختل کا یہ فیصلہ کہ الفرزدق ينحت من صخر وجریر یغرف من بحر، اختل کا یہ فیصلہ جریر کو اچھا نہیں لگا. چنانچہ جریر نے اختل کی ہج کی اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اختل بہت بوڑھا ہو چکا تھا. بڑھاپے کے باوجود بھی اختل نے جریر کو جواب دیا. تو جریر نے کہا ادرکتہ وَلَهُ نَابٌ وَاحِدٌ کہ میں نے جریر کو پایا اور اس کے ایک دانت تھے. ایک دانت مطلب اشارہ ہے کہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا. وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ وَلَهُ نَابَانِ اگر میں اس کو پایا ہوتا اس حال میں کہ اس کے 2 دانت تھے لَأَكَلَنِي تو مجھے کھا جاتا. یعنی اشارہ تھا کہ اگر میں نے جوانی کی حالت میں اس کی ہج کی تھی تو ہمارا کٹھا چٹھا سب سنا ڈالتا اور ہمیں چت کر دیتا. یعنی جریر نے اختل کو لوہا مان لیا. تو پوچھا جا سکتا ہے کہ الفرزدق ينحت من صخر وجریر یغرف من بحر، یہ کہ اس قول کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ یا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے ادرکتہ وَلَوْ نَابٌ وَاحِدٌ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ وَلَوْ نَابَانِ لَأَكَلَنِي، اس قول کا مطلب کیا ہے اور یہ قول کس نے کہے، کس کے سلسلے میں کہے؟ اچھا، اختل بنو امیہ کے یہاں مقبول رہا، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا، معلوم ہونا چاہیے کہ اختل نصرانی شاعر تھا، نصرانی تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا. تو جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے دور کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. اختل کچھ وقت دمشق میں رہتا تھا اور کچھ مہینے جزیرے فراتیہ میں رہتا تھا. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت سے پہلے، ولید کی خلافت کے پہلے سال یعنی سن 95 ہجری میں اختل کی موت ہوئی تھی. سمجھنا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور یعنی جب انہوں نے اپنی گورنری کے دور میں اس کو اپنے پاس سے دور کیا تھا مولانا صاحب.
اور یہ نہ سمجھے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تو 99 ہجری میں ہوئی تو اور اس کے اختل کی موت 95 ہجری میں ہوئی تو کیسے دور کر دیا. عمر بن عبدالعزیز ایک وقت سے گورنر تھے. اختل کو مدح ہجو اور شراب کی وصف بیانی میں کافی مہارت تھی اور ہج میں فرزدق کی بنسبت اس کے یہاں بے حیائی کم تھی. یعنی فرزدق جب کسی کے ہج پر اترتا تھا یعنی ایسے ایسے استعمال کیے تھے جریر کے ہج میں کہ مولانا صاحب پڑھنے والا بھی شرما جائے. سمجھ رہے نا. میں نے چند ابیات اس کے فرزدق کے پڑھے تھے. بہت غلط بہت گھٹیا قسم کے اسلوب استعمال کیا تھا مولانا صاحب جریر کے سلسلے میں. 3 سنائیے شیخ. جی کیا کہہ رہے ہو؟ 2-3 سنائے تھا یہاں کی قصیدے. یہاں لکھا نہیں ہوں مولانا صاحب. یہاں میں ایک دوسری یعنی شوقی یہ میرے پاس اس وقت جو جن کی کتابیں میں ایک کتاب سے تاریخ عربی ادب نہیں پڑھایا اصل میں پڑھایا ہوں یہ مختلف کتابوں سے. تو اس وقت میرے پاس احمد حسن زیاد کی کتاب ہے اور وہ جو اشعار ہیں وہ یعنی ڈاکٹر شوقی زید کی کتاب تاریخ عربی ادب کے اندر ہے. تو اختل کو مد ہج اور وصف الخبر میں مہارت تھی. ہج میں فرزدق کی بنسبت اس کے یہاں بے حیائی کم تھی. اختل کے قصائد بہت لمبے ہوتے تھے لیکن لمبے ہونے کے باوجود بھی لغزشوں اور غلطیاں اس میں کم رہتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قصیدہ تیار ہونے کے بعد کافی دنوں تک اس کی تنقید تصحیح کرتا تھا سارے نا. اور اچھی طرح سے تنقید کہتے ہیں. بعض کیا لکھا ہے اس میں بعض حالات میں اس کو ایک قصیدے میں 1 سال بھی لگ جاتے تھے جس طرح سے زہیر بن ابی سلمہ کا مسئلہ ہے مولانا صاحب. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اشعار کو کہیں سمجھ لینا کہ اس کے اشعار کو اس کے قصیدے کو بھی اولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کے قصیدے کو اولیاء سے تعبیر نہیں کیا جاتا. اچھا رسا کے باب میں یوں سمجھ لو کہ اختل نے صرف اور صرف 4 ابیات لکھے ہیں. مرثیہ کے باب میں اس نے صرف اور صرف 4 ابیات لکھے ہیں اور وہ بھی یزید بن معاویہ کی وفات پر لکھے تھے. اچھا اختل کے بارے میں ایک چیز اور معلوم بات سامنے ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اختل کو اپنے اوپر بہت ناز تھا. اختل کو اپنے اوپر بہت ناز تھا. وہ اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا تھا. زمانے جاہلیت کے شعراء کو بھی اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا تھا. صرف اور صرف عاشا کو اپنے سے بڑا شاعر سمجھتا تھا. اسی لیے اپنے اشعار میں عاشا کا اسلوب بھی اپنانے کی اس نے کوشش کی. فرزدق کا نام اصل نام فرزدق کی ولادت سن 12 ہجری میں ہوئی ہے. فرزدق کی ولادت سن 12 ہجری میں ہوئی ہے اور 110 ہجری میں اس کی موت ہوئی ہے فرزدق کی. فرزدق کا نام ہوما یہاں بڑا ہا سے لکھا ہے نا. بڑا ہا سے غلط ہے چھوٹا ہا سے ہونا چاہیے. چھوٹا ہا سے ہونا چاہیے. حمام بن غالب التمیمی ہے. قبیلے تمیم کا تھا اس لیے اس کو تمیمی بولتے ہیں. اس کی کنیت ابو فراس ہے. بصرہ میں پیدا ہوا اور بصرہ میں نشو نما پائی. بچپن ہی سے فرزدق کا باپ فرزدق کے اندر شعر و شاعری ادب کی صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی اور بچپن ہی سے اس کے اندر شاعری کا ملکہ پیدا کر دیا.
بچپن ہی سے جس کی توجہ جس زیادہ مبذول کرائی جائے سوری نا تو وہ صلاحیت اس کے اندر اوروں کے بالمقابل زیادہ کارگر ہوتی ہے بنسبت یہ کہ آپ بڑے ہوئے اب آپ کی توجہ اب انگریزی کی طرف کی جائے تو ظاہر سی بات ہے انگریزی میں وہ آپ کو مہارت نہیں ہو سکتی ہے جو ایک بچہ آنکھ کھولتے ہی انگریزی کے ماحول میں گیا. اچھا جنگ جمل کے بعد فرزدق کا باپ فرزدق کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لگ گیا. فرزدق کا باپ فرزدق کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لگ گیا اور فخریہ انداز میں کہا کہ میرا بیٹا بچپن ہی سے بہت عمدہ شاعری کر رہا ہے یعنی عمر کم ہے لیکن شاعری بہت عمدہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اقرئہ القرآن فهو خیر لہ. پوچھا جا سکتا ہے یہ جملہ کس نے کہا کس کے سلسلے میں کہا کب کہا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ قرآن کا حافظ بناؤ یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات فرزدق کے ذہن و دماغ میں رچ بس گئی یہاں تک کہ جب فرزدق بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد اس نے یہ عزم کر لیا کہ میں قرآن پاک حفظ کر کے رہوں گا. چنانچہ اس نے قرآن پاک کو مکمل حفظ کر لیا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. فرزدق بد زبان تھا. فرزدق بد زبان تھا فاسق و فاجر تھا. تمہارے کافی میں ساری چیزیں ہوں گی بس میرے بولنے میں ہو سکتا ہے ترتیب ادھر ادھر ہو جائے. فرزدق فاجر تھا بد زبان تھا لیکن فاسق اور فاجر ہونے کے باوجود بھی آل بیت سے اس کو کافی محبت تھی کافی لگاؤ تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ خلیفہ ہشام نے بنو امیہ کا خلیفہ ہے ایک مرتبہ حج کے موقع پر علی بن حسین کو دیکھا کہ آگے پیچھے ہر طرف سے لوگ علی بن حسین کو گھیرے ہوئے ہیں اور ایک طرف خلیفہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو خلیفہ ہشام نے ہجو کے انداز میں کہا یہ کون ہے؟ فرزدق بھی موجود تھا. فرزدق نے علی بن حسین کی زبردست تعریف کی بہت زبردست تعریف کی. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت میرے خیال سے یہ اشعار شاید تمہارے کان میں کہیں نہ کہیں پڑے ہوں. سنا ہے؟ بولے مجموعۃ من النظم پڑھ چکے ہو؟ جی شیخ پڑھ چکے ہیں. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم.
یہ وہ شخص ہے جس کے قدموں کے روندنے کی جگہ کو وادی بطحا پہچانتی ہے، خانہ کعبہ جانتا ہے، ہل و حرم جانتی، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، سب سے بہتر شخص کے یہ بیٹے ہیں، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ولیس قولک من ھذا بظاہرہ، تمہارا قول من ھذا، یہ کون ہے؟ تمہارا قول من ھذا لیس بظاہرہ، اس سے ان کی عزت و آبرو پر کچھ فرق نہیں آ سکتا ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب بھی اس ذات کو پہچانتے ہیں جس کو تم انکار کرتے ہو اور عجم بھی جانتے ہیں۔ اذا رأته قریش قال قائلها، جب قریش نے علی بن حسین کو دیکھا تو کہنے والے نے کہا، الی مکارم ھذا ینتہی الکرم، دنیا کی ساری عزت، شرافت، بزرگی اسی ذات میں جا کر ختم ہو گئی۔ بہت لمبا چوڑا قصیدہ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرزدق حکمرانوں، گورنروں کی تعریف کرتا تھا اور ان سے روپیہ پیسہ حاصل کرتا تھا، ان سے روپیہ پیسہ حاصل کرتا تھا۔ چونکہ خلافت امویوں کی تھی، خلافت، اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اموی اور شیعی میں کتنی زبردست لڑائی چل رہی تھی مولانا صاحب، یہ ساری چیزیں معلوم ہے۔ اور فرزدق دراصل شیعی تھا، تو حکمرانوں اور گورنروں کی تعریف کرتا، ان سے انعام و اکرام حاصل کرتا تھا، لیکن فرزدق نے دیکھا، کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، خلافت بنی امیہ کی طرف ہے، لہذا اس نے عبد الملک بن مروان کی شان میں مدحیہ قصیدہ کہے۔ فرزدق نے عبد الملک بن مروان کی شان میں مدحیہ قصیدہ کہے، لیکن چونکہ فرزدق شیعی تھا لہذا عبد الملک بن مروان نے اس کے مدحیہ قصیدے کی طرف توجہ نہیں دی، اسے انعام و اکرام سے نہیں نوازا، چنانچہ وہیں سے یہ بنو امیہ سے اور زیادہ روٹ گیا۔ نقائص کے بعد میں یہ کیسے داخل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی، انشاءاللہ کل یہ پوائنٹ کی جو چیزیں وہی آپ کو یاد کرنی ہے مولانا صاحب، سمجھ میں نا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔